الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. وہ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. وہ سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو بڑھ گئی عظمت دنیا میں انسانوں کی. وہ آئے جب تو دنیا میں انسانوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا. بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا. وہ وہاں کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. صلی اللہ علیہ وسلم. علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نوشگفتہ پھولوں، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ دین کی باتیں اگر عظمت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہیں تو مالک کائنات عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اس لیے آپ جتنی دیر سننا چاہیں پورے احترام کے ساتھ سنیں، مجلس کا ادب ملحوظ رکھیں انشاءاللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بات بھی کرتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے بھی رہیں اور دین کی باتیں بھی سن لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. گاؤں کے لوگ پہلے تو بہت سیدھے سادے ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دیہات کے رہنے والے تھے، بیچارے بہت سیدھے سادے آدمی تھے. حد یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں آئینہ نہیں دیکھا تھا. بھئی نرانے کے رہنے والوں آئینہ تو جانتے ہو، شیشہ. کبھی آئینہ نہیں دیکھا. اتفاق سے ایک روز وہ شہر میں چلے گئے. ایک راستے سے گزر رہے تھے. اچانک آئینہ فروش کی دکان کے پاس سے گزرے تو ان کی نظر آئینے پر پڑی تو چہرہ نظر آیا. کہنے لگے یہ شہر کے لوگ کتنے اچھے ہیں کہ ایسی چیز بیچتے ہیں جو ہمارا چہرہ دکھاتی ہے، ہمارا منہ دکھاتی ہے. کہنے لگے بابا اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ وہ آئینہ فروش کہنے لگا بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، خرید لیجئے. چنانچہ انہوں نے آئینے کا سودا کیا، خرید لیا.
آئینہ فروش نے اس کو کاغذ میں لپیٹ کر کے دے دیا۔ یہ گھر آئے، گھر آ کر کے ایک الماری میں اس کو رکھا اور سامنے سے پردہ ڈال دیا۔ روزانہ دن میں 2-4 مرتبہ پردہ اٹھاتے، آئینہ دیکھتے، چہرہ نظر آتا تو بہت خوش ہوتے کہ ہم کتنی اچھی چیز لے کر کے آئے ہیں کہ یہ ہمارا چہرہ دکھاتا ہے۔ ایک روز بیچارے جنگل گئے ہوئے تھے کام پر، بیوی نے سوچا کہ یہ ظالم روزانہ پردہ اٹھا کر الماری میں کرتا کیا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی پردہ اٹھایا، آئینے پر نظر پڑی تو اپنا چہرہ نظر آیا تو رونا شروع کر دیا کہ ظالم دوسری لایا ہے، پردے کے پیچھے چھپا کر رکھی ہے اور بتایا کسی سے نہیں۔ رونا شروع کر دیا کہ دوسری لایا ہے، پردے کے پیچھے چھپا کر رکھی ہے اور آج تک بتایا نہیں۔ اس کی ساس کہنے لگی ارے بہو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ تو کہنے لگی دیکھ لو اپنے پوت کے کرتوت، دوسری لایا ہے، پردے کے پیچھے چھپا کر رکھی ہے اور بتایا کسی سے نہیں۔ بڑھیا کہنے لگی میں بھی دیکھ لوں اپنے بیٹے کی دوسری بیوی کیسی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس بیچاری بڑھیا نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی پردہ اٹھایا، آئینے پر نظر پڑی تو بڑھیا کا اپنا چہرہ نظر آیا۔ کہنے لگی ارے بہو اتنا کیوں پریشان ہوتی ہے، کیوں روتی ہے؟ بہت بڑھیا ہے، جلدی مر جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، پہلے تو گاؤں کے لوگ اتنے سیدھے سادے ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بات بھی کرتے رہیں اور دین کی بات بھی سن لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں مغرب کے بعد یہاں حاضر ہوا۔ مغرب سے لے کر کے اب تک کئی گھنٹے آپ کے مدرسے کے بچوں کا پروگرام چلا۔ سچ بات یہ ہے ایمان والوں، جو لوگ اپنی بیٹھکوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں ٹر کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ان کی زبانیں بولتے بولتے نہیں تھکتی، میرے رب کی قسم وہ مائک پر آ کر 2 منٹ نہیں بول سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو پوری جرأت و جسارت کے ساتھ مائک پر آ کر کے اپنے مضمون کو ادا کر رہے ہیں، اپنے مافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اساتذہ نے، مدرسے کے ذمہ داران نے ان کی پوری توجہ کی ہے، ان پر پورا دھیان دیا ہے، ان کے ساتھ محنت کی ہے، ان بچوں کو تیار کیا گیا ہے۔ میں تو ان بچوں کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ زمانہ ناز کرتا ہے، ناز کو بھی ناز ہے۔ زمانہ ناز کرتا ہے، ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو، دل کی یہی آواز ہے۔ بے شک۔ قابل قدر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی دھرتی اور زمین پر پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1-2 نہیں، 1000 2000 نہیں، 10-20 ہزار نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت اللہ کی زمین پر آتی ہے، انبیاء کا یہ مقدس گروہ اللہ کے آسمان سے اس کی زمین پر آ رہا ہے، لیکن کوئی خاص علاقے کا نبی ہے، کوئی خاص خطے کا نبی ہے، کوئی خاص قوم کا نبی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، مالک کائنات نے قوم سمود میں صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا۔
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین میں شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ انبیاء کی یہ مقدس جماعت، انبیاء کا یہ مقدس گروہ، کوئی خاص قبیلے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص قوم کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص خطے کا نبی ہوتا ہے۔ جب نمبر آتا ہے آمینہ کے لختے جگر کا، نمبر آتا ہے کالی کملی والے کا، نمبر آتا ہے آمینہ کے لختے جگر کا، اب رب کا نعرہ بدل گیا، اب اللہ کا کلمہ بدل گیا، اور مالک کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب کے نبی ہو، یا مکہ المکرمہ کے نبی ہو، یا مدینہ المنورہ کے نبی ہو، بلکہ مالک کائنات فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آؤ میرے پیغمبر، اعلان کرو میرے بندوں میں اور بتا دو اپنی امت کو میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے ہمیں آخری پیغمبر کی تہذیب نہ مل سکی، یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے ہمیں آخری پیغمبر کا سلیقہ نہ مل سکا، یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں آخری پیغمبر کی تعلیمات سے حصہ نہ مل سکا۔ اور کہنے دو کھل کر، اگر اس دنیا کو میرے نبی کی تہذیب نہ ملی ہوتی، میرے نبی کا سلیقہ نہ ملا ہوتا، میرے نبی کی تعلیمات سے حصہ نہ ملا ہوتا، یہ دنیا کبھی کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، یہ دنیا آوارگی کا اڈا بن چکی ہوتی۔ اور آج بھی دنیا والے چاہیں زلزلے رک جائیں، طوفان بند ہو جائیں، سیلاب ختم ہو جائیں، یہ حقیر کھل کر کہتا ہے پوری دنیا کو میرے نبی کے قدموں میں آنا ہوگا۔ اس دنیا کو اگر سکون مل سکتا ہے تو وہ آمینہ کے لختے جگر کے قدموں میں مل سکتا ہے۔ سچ ہے، سچ ہے۔ یہ دنیا میرے نبی کے نام پر الاٹ کی گئی ہے، یہ دنیا میرے نبی کے نام پر ہے۔ اگر دنیا والے چاہیں ہم سکون کی زندگی گزاریں تو آمینہ کے لختے جگر کی سچی غلامی کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں تو میرے نبی کی زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ، کوئی شوشہ ایسا نہیں ہے جو بے پناہ قیمتی نہ ہو۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، لیکن مسلمانوں آج آپ کو بہت پتے کی بات بتا کر جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کی زندگی کا خلاصہ صرف دو کام ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کا ماحصل اور نبی کی زندگی کا اگر نچوڑ دیکھیں تو میرے پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صرف دو کام ہے۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں دونوں کام بیان کر سکوں، البتہ ایک کام آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ اور پیغمبر کی زندگی کا نچوڑ اور ماحصل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے عبادت خداوندی کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ورنہ جس دور میں میرا نبی دنیا میں آیا، جس زمانے میں آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہ دنیا والے اپنے رب کو پہچانتے، اپنے مالک کی معرفت حاصل کرتے، اپنے اللہ تک پہنچنا چاہتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حد تو یہ تھی کہ یہ دنیا والے اللہ کے محترم اور پاکیزہ گھر میں بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود اور خدا تصور کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تک پہنچتے
मालिक की मारिफत हासिल करते, अपने पैदा करने वाले को पहचानते, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो अल्लाह के उस घर में जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, रोए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे पहले घर तामीर किया गया है, काबतुल्लाह, उसमें भी लोगों ने 360 बुत रख रखे थे। ये लोग अपने पैदा करने वाले को भूल चुके थे, अपने माबूद को फरामोश कर चुके थे। इन्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है। एक सहाबी आते हैं एक मर्तबा मेरे नबी की खिदमत में, आकर अर्ज किया, खुदा के पैगंबर, जब तक आप इस दुनिया में नहीं थे, और मेरे नबी जब तक आपकी बिरसत नहीं हुई थी, और मदीने के राजा जब तक आप अल्लाह की जमीन पर नहीं आए थे, हमारी सूरत हाल ये थी कि हम ऐसे काम अंजाम दिया करते थे कि उन कामों को याद करते हैं तो कुछ कामों को याद करके हंसी आती है और कुछ कामों को याद करके रोना आता है। मेरे नबी ने फरमाया, जरा बता तेरी जिंदगी का वो कौन सा काम है जिसको याद करके तू कभी हंसता है और जिसको याद करके कभी रोता है। उस सहाबी ने बताया, वो काम जिसको याद करके हंसते हैं। कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, एक मर्तबा में सफर में जा रहा था, मैंने सामान सफर तैयार किया, एक थैले के अंदर अपना तोशा और खाने पीने की चीजें रख ली। जब मैंने सामान सफर उठाया और घर से बाहर जाने का इरादा किया तो मुझे ख्याल आया कि तेरा सफर बहुत लंबा है, आपको कई दिन सफर करना है, कोई ना कोई खुदा तेरे साथ होना चाहिए। चुनांचे मैंने अपने घर में एक पत्थर का बना हुआ भारी सा बुत अपने थैले में रखा कि जहां मौका होगा अपने खुदा की इबादत कर लेंगे। वो सहाबी फरमाते हैं, जैसे मैंने थैला उठाया तो बहुत वजनी था, मेरा कांधा दर्द करने लगा। मुझे ख्याल आया, इतने बड़े खुदा, भारी खुदा को कौन ढोएगा। मैंने थैले से निकाला, बाहर पटक कर मारा, ओ खुदा तू यहाँ आराम कर, तेरा वजन ढोएगा कौन। लेकिन फिर ख्याल आया कि कोई ना कोई खुदा तो होना चाहिए। कहते हैं कि मैंने अपने घर से थोड़ा सा आटा निकाला, उसमें पानी डाला, उसको गूंदा और एक छोटा सा खुदा मुजस्समा मैंने उसका तैयार किया। मजीद हल्का करने के लिए उसको धूप में सुखाया। वो जब मैंने थैले में रखा तो बहुत हल्का फुल्का था। मैंने कहा, ये खुदा ठीक रहेगा, इसको तो हम आसानी से उठा सकते हैं। कहते मैंने थैला लिया और मैं सफर में चल दिया। कई दिन गुजर गए, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, भूख की वजह से पेट कमर को लगने लगा, कमर दोहरी हो गई, आंखें अंदर को धंसने लगी। ख्याल आया कि अगर कुछ खाया नहीं गया तो लगता है तेरी जिंदगी तेरा साथ छोड़ देगी, कुछ खाना चाहिए। लेकिन सोचता हूं कि खाने की चीजें खत्म हो गई। फिर यकायक ख्याल आया, ये खुदा तो तेरे थैले में मौजूद है, अगर आज भी तेरे काम ना आया तो कब काम आएगा। मैंने कहा, मेरे खुदा तू देखता नहीं है, मेरी कमर धंसी चली जा रही है, मेरा पेट कमर से लग चुका है, आंखें अंदर को धंस गई हैं, अगर इस वक्त भी जालिम तो मेरे काम ना आया तो कब काम आएगा। मैंने उस खुदा को निकाला, पत्थर से कूटा, पानी डाला और उसकी रोटी बना करके खा गया। वो कहते हैं, खुदा के पैगंबर जरा सोचिए, हम अपने उस जमाने को याद करते हैं तो हंसी आती है कि हम कैसे बेहिस इंसान थे। हमारे घर में जो आटा रखा हुआ है उसकी रोटी बनाकर खाते हैं और उसी आटे को कभी खुदा समझते हैं और फिर उस खुदा को भी कूट कर उसकी रोटी बना करके खा जाया करते थे। कहते हैं, खुदा के पैगंबर, मैं अपनी जिंदगी का ये वाकया याद करता हूं तो मुझे हंसी आती है। तो मुसलमानों में आपको ये समझा रहा हूं, ये कमाल है मेरे पैगंबर का,
یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا، یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا تصور کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا رب تصور کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آمینہ کے نقطے جگر نے ان کو اللہ سے ملایا ہے، رب سے ان کا تعلق مضبوط کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے پیغمبر نے مسلمانوں کو نماز لا کر دی، آخری پیغمبر نے اپنے غلاموں کو نماز کا تحفہ لا کر کے دیا۔ جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب یہ ہمارا سر زمین اور چٹائی پر ہوتا ہے، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، نمازی کا سر زمین اور چٹائی پر نہیں بلکہ اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں ہوتا ہے۔ سوچ میرے بھائی، یہ ہمارا گناہوں میں بکھرا ہوا سر، یہ ہمارا گناہوں میں لت پت سر نماز کے ذریعے اللہ کی گود میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کل تک وہ لوگ جو بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہے تھے، کل تک وہ لوگ جو بتوں کو اپنا خدا تصور کیا کرتے تھے، اور مدینے کے راجہ او میرے آقا اور کالی کملی والے، یہ کمال ہے تیرا کہ تو نے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کی گود میں پہنچا دیا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اپنے رب کی گود میں اللہ کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ بندہ نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، میرا رب مجھ سے بولے، تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن سراپا اللہ کا کلام ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا اس کا پیدا کرنے والا اس سے باتیں کرتا ہے۔ مسلمانوں، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، لمبی حدیث مختصر سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت انس آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور خدا کے رسول، جب دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، دنیا میں کوئی دقت آتی ہے، دنیا میں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم آپ کے دامن اقدس میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور میرے نبی ذرا بتاؤ تو صحیح اس وقت ہم پر کیا بنے گی؟ میرے نبی نے فرمایا، انس فکر نہ کرو، میں وہاں بھی تمہاری شفاعت کروں گا۔ لمبی حدیث ہے۔ حضرت انس نے پوچھا، خدا کے پیغمبر سفارش تو کرو گے لیکن یہ بتاؤ ملو گے کہاں؟ اللہ کے پیغمبر نے بتایا، میں پلسرات پر ملوں گا، میزان پر ملوں گا، فلاں جگہ ملوں گا۔ پھر فرمایا، میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد، او میرے پیغمبر سر تو اٹھاؤ، مانگو دوں گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے، میرے محبوب سر تو اٹھاؤ۔ مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تیرا پیغمبر تیری وجہ سے عرش الہی کے نیچے اتنا لمبا سجدہ کرے کہ 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے۔ ارے کیسے تجھے نبی کا دیوانہ کہوں، کیسے مجنو پاگل و مستانہ کہوں، کیسے تجھے عشاق نبی کی فہرست میں شامل کروں؟ تیرا پیغمبر 7 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، اور یہ نبی کا دیوانہ ہے کہ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پ
بے شک اور جمعہ پڑھنے کی حالت بھی یہ ہے کہ جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ مسجد میں پہنچتا ہے اور مسجد کی ٹوپی اٹھا کر جلدی سے سر پہ رکھ کے اور 2 گانا امام کے پیچھے ادا کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے اس طرح مسجد سے باہر نکلتا ہے جیسے میں نے ہفتے میں 2 فرض ادا کر کے اللہ پر بڑا احسان کر دیا۔ پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پروردگار عالم تو نے پورے ہفتے مجھے اپنے گھر سے دور رکھا تھا، اور مالک آج 1 ہفتے کے بعد تیرے گھر میں آنے کی توفیق ہوئی، خلاق دو جہاں اس توفیق کو سلب نہ کر لینا۔ مالک جیسے تو نے آج اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ اسی طرح پورے ہفتے اپنے گھر میں بلاتے رہنا۔ تمہیں اللہ کے سامنے مانگ کر اللہ سے دعا کر کے ساری سنتیں اور نوافل پڑھ کر مسجد سے آنا چاہیے تھا۔ ہفتے میں 2 فرض پڑھتا ہے اور مسجد سے ایسا خوش ہو کر کے نکلتا ہے جیسے اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ سوچ میرے بھائی، تیرا پیغمبر 7 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے تو سینے پر ہاتھ مار کر اپنے آپ کو عاشق نبی گردانتا ہے، اور 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے، یہ کمال ہے میرے پیغمبر کا کہ اللہ کے پیغمبر نے عبادت خداوندی کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کر بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا۔ اب یہ بندہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو دونوں کان کھول کر سنو مسلمانوں، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے اور یہ بندہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کل تک جو بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہے تھے، کل تک جو بتوں کو اپنا رب تصور کرتے تھے، یہ کمال ہے میرے آخری پیغمبر کا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیا، اللہ کے محبوب ہو گئے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے، دل کی دنیا پر بسا کر لے جائیے، اپنے دامن سے باندھ کر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ بھئی بات سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ کچھ لوگوں نے، میرانہ کے رہنے والے کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ 10-20 ہزار روپے زکوٰۃ کے اکٹھا اور جمع کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے 10-20 ہزار روپے جمع کیے۔ آپ کی بستی کا جو امیر اور رئیس آدمی ہے، پردھان اور سیٹھ ہے، ان کے پاس وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے گئے اور یہ کہا کہ ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ زکوٰۃ اپنے خرچ میں لے آئیں، اپنے بچوں کی شادی وغیرہ میں خرچ کر دینا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے لیں گے؟ اگر تھوڑا سا سر پھرا ہوا تو ڈنڈا لے کر کے دوڑے گا، ظالموں ہم تمہیں زکوٰۃ کھانے والے نظر آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو بیچارے مولوی کھاتے ہیں، ہم تھوڑی کھاتے ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ میں یہ کہتا ہوں، وہ امیر، وہ رئیس، وہ مالدار، وہ صاحب نصاب جس کے مال میں زکوٰۃ فرض تھی، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی، میرے رب کی قسم اس نے زکوٰۃ کھائی ہے۔
آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کتنے بڑے سیٹ ہوں، اگر آپ نے مکان بنایا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے کوٹھی بنائی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے زمین خریدی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے بٹیا کی شادی کی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے برات کو کھانا کھلایا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے بیٹی کو جہیز دیا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ ارے زکوٰۃ زکوٰۃ ہوتی ہے، اپنی ہو یا غیر کی۔ او مسلمانوں، جب تم دوسروں کی زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، پھر مجھے بتاؤ اپنی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنی زکوٰۃ کیوں کھاتے ہو؟ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اپنی ہو یا غیر کی۔ کسی انسان کے پاس ایک پیالے میں پیشاب دیا جائے، اس کو پیش کیا جائے، لیجئے جناب یہ پیشاب ہے، پی لیجئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ تمہارا پیشاب ہے، اپنا ہوتا تو پی لیتا ہے۔ ناپاک ناپاک ہے، گندا گندا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر کا۔ جب تم دوسروں کا پیشاب استعمال نہیں کر سکتے، اپنا پیشاب استعمال نہیں کر سکتے، پھر مجھے بتاؤ مسلمانوں، وہ تمہارے مال کا میل کچیل جو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اس گندے مال کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی زکوٰۃ کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم دنیا کا ہر وہ امیر انسان جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رئیس کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پردھان کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ مولوی نہیں کھاتے وہ کھاتا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہوتی ہے، اپنی ہو جاتا ہے۔ یہ کمال ہے آمینہ کے لخت جگر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا، یہ کمال ہے میرے آخری پیغمبر کا کہ کل تک جو انسان بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کالی کملی والے نے زکوٰۃ کے ذریعے ان کو رب کا محبوب بنا دیا، اللہ کے محبوب ہو گئے۔ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب و پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس بندے نے روزے رکھے، مبارک ہو مسلمانوں، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے، اور یہ بندہ اگر روزے رکھتا ہے تو وہ تعلق عشق سے بدل جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر یہ بندہ اپنے رب کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ارے کل تک جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کل تک جو بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہے تھے، یہ کمال ہے آمینہ کے لخت جگر کا، یہ کمال ہے میرے پیغمبر کا، اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا عاشق بنا دیا اور رب کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کی انتہا کر دی۔ مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعلان کیا میرے محبوب، کہو میرے بندوں سے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، خدا کی قسم اگر اس دل میں ذرا سی بھی اللہ سے محبت ہو، رب کا پیار ہو، اللہ سے عشق ہو، مالک سے کچھ تمہارا تعلق ہو، اللہ نے روزے پر بندوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے، ایک مرتبہ کو انسان سننے کے بعد خوشی کی وجہ سے جھومنے لگے، اس کی خوشی کا عالم نہ رہے، یہ انسان خوشی سے مچلنے لگے، او میرے رب تیری شان کریمی کہ تو نے روزے کا اجر کیا رکھا ہے۔ کہا میرے محبوب اعلان کرو میرے بندوں میں یہ روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کے بدلے میں اپنے بندوں کو خود کو دے دیتا ہوں۔
اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کا خود ہو جاتا ہوں۔ سوچو مسلمانوں، ہم روزہ رکھیں اور ہمارا پروردگار ہمارا ہو جائے، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، یہ دنیا کی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کے پاس عزتوں کے خزانے، مال و دولت کے خزانے، وہ رب ذرہ ذرہ جس کا غلام ہو، روزہ رکھ کر وہ معبود ہمیں مل جائے، پھر ہمیں کس بات کی کمی رہ جاتی ہے؟ ہم دنیا کی شکایت کرتے ہیں لیکن قصور ہمارا ہے، ہم نے رب کی عبادتوں کو چھوڑا۔ تیرا پروردگار کہتا ہے او میرے بندے تو روزہ رکھ لے، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ جس کا اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ بندے نے روزہ رکھا، رب کا عاشق ہو گیا۔ اب یہ بندہ اگر حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا اور یہ حج پر جاتا ہے تو مبارک ہو مسلمانوں، سنو، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے، اور روزے رکھ کر وہ تعلق عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب یہ بندہ حج کرتا ہے تو اپنے رب کا مجنون ہو جاتا ہے، وہ تعلق جنون سے بدل جاتا ہے۔ اب یہ ایک کپڑا پہن کر دیوانے کی طرح گھومتا ہے، کبھی اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی صفا مروہ پر جاتا ہے، کبھی مینا اور مزدلفہ جاتا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں جاتا ہے۔ اب یہ اپنے اللہ کا مجنون دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ارے کل تک جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا مجنون اور دیوانہ بنا دیا۔ اللہ کے مجنون اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ایک مسئلہ سنو، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے مکان بنانے کی فکر میں یا بچوں کی شادی کرنے کی وجہ سے حج نہیں کرتے، تو یاد رکھنا اگر وہ انسان بغیر حج کیے اللہ کی زمین سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گنہگار اٹھے گا۔ بچوں کی شادی کی وجہ سے حج ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے تمہارے مال میں بچی کی شادی کے نام پر کوئی خرچ نہیں رکھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلامی روح سے لڑکیوں کی شادی میں بیٹی والے کا 5 پیسے کا بھی خرچ نہیں ہے۔ نکاح میں صرف 2 خرچے ہیں، ایک مہر اور ایک ولیمہ، اور یہ دونوں خرچ شریعت نے لڑکے پر رکھے ہیں، لڑکی پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ خرچ اپنے آپ نکالے ہیں، اپنی ناکوچی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ یہ تمام خرچ بیٹی کی شادی میں ہم نے رکھے ہیں، شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ کبھی پھر آیا تو جہیز اور شادی کے تعلق سے بات کروں گا، اب میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے، یہ بندہ روزے رکھتا ہے، اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، یہ بندہ حج کرتا ہے تو اپنے رب کا مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا، اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا اب یہ مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے کریں، اب تو شاید اسلام پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے۔ تو آ میرے بھائی میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تم نماز پڑھو گے لوگ تمہاری عزت کریں گے کہ ہمارا بستی کا فلاں آدمی بہت پکا نمازی ہے، بہت دیندار ہیں،
لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں، تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو، تمہاری مسجد میں امام موجود ہے جو وقت پر نماز پڑھائے گا، تمہاری مسجد میں مؤذن موجود ہے جو تمہارے وقت پر اذان دے گا، تمہاری چٹائیوں کو صاف کرے گا، جو مسجد میں جھاڑو لگائے گا، تمہیں پیشاب کی ضرورت ہے، کمیٹی والوں نے مسجد میں باقاعدہ استنجے خانے بنا کر رکھے ہیں، آپ کو بیت الخلا کی ضرورت ہے، تمہاری مسجد میں لیٹرین موجود ہے، اگر نہانے کی ضرورت ہے مسجدوں میں غسل خانے موجود ہے، اگر موسم سردی کا ہے تو گرم پانی موجود ہے، اگر موسم گرمی کا ہے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ سوچ میرے بھائی، تو نماز پڑھتا ہے، تیرا اتنا خیال کیا جاتا ہے، تیری مسجد کا مؤذن تیری چٹائی کو صاف کرتا ہے، کہیں میرے نمازی کی پیشانی پر دھول نہ لگ جائے، پھر تو مسجد میں آتا ہے، مسجد والوں نے سارا انتظام کر رکھا ہے، کہیں میرے نمازی کو تکلیف نہ ہو جائے، تم نماز پڑھو، لوگ تمہارا احترام کریں، تم گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، مسجد میں پنکھے موجود ہوں، تم سردی میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، گدے موجود ہوں، تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تمہیں استنجے کی ضرورت ہو، مسجد میں استنجے خانے موجود ہیں، بتاؤ میرے بھائی، تو نماز پڑھتا ہے، ہر چیز کی سہولت تیرے پاس ہے، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدرسہ فیض محمدی، مدرسہ فیض محمدی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا احترام کیا جاتا ہے، ہر چیز کی سہولت مسجد میں موجود ہے، آپ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لوگ تمہارے گھر کا پتہ بتاتے ہیں، کوئی تمہاری بستی میں غریب مسافر مدرسے کا کوئی سفیر آ جاتا ہے، لوگ بہت احترام سے کہتے ہیں فلاں صاحب کے پاس جائیے، وہ بہت فیاض دل انسان ہے، وہ بہت سخی انسان ہے، ہم نے ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے پایا ہے، کوئی آدمی غریب ان کے گھر سے خالی نہیں جاتا۔ سوچ میرے بھائی، تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تمہارے گھر کا پتہ بتاتے ہیں، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ مسجد پر عمل، دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ اگر روزے رکھتے ہیں لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں، ہم نے فلاں آدمی کو رمضان میں کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا، وہ بڑے نیک آدمی ہیں، ہمیں ہر رمضان پورے روزے رکھتے ہیں، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اور اگر تم حج کرنے کے لیے جاؤ، جب تم گھر سے جاتے ہو لوگ تمہارے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، تمہیں دور تک چھوڑ کر کے آتے ہیں، جب حج سے واپس آتے ہو لوگ تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہارے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، تمہیں ایئرپورٹ سے لے کر کے آتے ہیں، لوگ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کئی دن تک لوگ تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، فلاں صاحب حج کر کے آئے ہیں، اور دنیا والوں نے دیکھا ایک صاحب حج کرنے کے لیے پیدل گیا۔ میں اس سے بحث نہیں کہ پیدل حج کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یا بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں اس نے حج کا ارادہ کیا، غیر مسلم حکومت ہونے کے باوجود حکومت نے اس کے ساتھ سوئیو گاڑیاں اور بہت سی پولیس اور پوری نگرانی کر دی، ہزاروں لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے۔ تم دین پر عمل کرو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ سوچ میرے بھائی، ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، کتنا لوگ اس کا احترام کر رہے تھے۔ آپ اسلام پر عمل کریں، لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، لوگ تمہیں عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس زمانے کو یاد کر کہ جب مسلمان اسلام پر عمل کیا کرتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، لوگ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، کوڑے لگائے جاتے
جاتے تھے، لوگ میرے نبی کا نام لیتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، لوگ اسلام پر عمل کرتے تھے، کئی کئی دن کھانے کو نہ ملتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے زمین پر گر جایا کرتا تھا، لوگ یہ سمجھا کرتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑ گئے، میری گردن پر پیر رکھ کر چلا کرتے تھے، وہ مرگی کا دورہ نہیں، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے پڑتا تھا۔ قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، بلال کے سینے پر پتھر رکھا گیا، بلال نے کبھی نہیں کہا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر پڑ جاتا ہے، کبھی نہیں کہا ابو ہریرہ نے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ سمیہ کے برچھے مار کر 2 ٹکڑے کر دیے، کبھی نہیں کہا سمیہ نے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ بے شک بے شک کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم اسلام کی جنگ کے لیے نکلے، اتنا پیدل چلے، ہمارے پاؤں پھٹ گئے، ہمارے پیروں کے ناخن نکل گئے، ہم نے اپنے چیتھڑے کپڑے پھاڑ کر کے اپنے پیروں سے باندھ لیے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم درخت کے پتے چبایا کرتے تھے، ہماری لیٹرین بھی ایسی ہو چکی تھی جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی قسم میں اس رات کی تاریکی میں کہتا ہوں نبی کے ان دیوانوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بے شک کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ صحابہ کو ستایا جاتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، باندھ کر مارا جاتا ہے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پیر چھل جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، پوچھو علماء سے، اس مسجد نبوی کی چھت پکی نہیں تھی، کھجور کی چھالوں کی چھت تھی، نیچے زمین پر چٹائی نہیں تھی بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، صحابہ کنکریوں پہ سجدہ کرتے تھے، بارش ہوتی تھی، نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا، کیچڑ پہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ ان نبی کے جانثاروں نے کبھی نہیں کہا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو مسجد میں جاتا ہے، تیری مسجد میں قالین ہوتی ہے، مسجد کو صاف کیا جاتا ہے، میرے نمازی کی پیشانی پر دھول بھی نہ لگ جائے، اور تم کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ غور کرو مسلمانوں، سمجھو اسلام کو، اسلام پر عمل کرنے میں آج تمہاری عزت ہے، احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، تمہارا لوگ احترام کرتے ہیں، فلاں آدمی بہت دیندار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس زمانے کو دیکھو، اس دور کو دیکھو کہ وہ اسلام پر عمل کرتے تھے، نبی کا نام لیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آج ہمارے پاس سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آج ہمارے لیے ہر طرح کے مراعات ہے، لیکن پھر بھی یہ دیوانے کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے بھائی، یہ تیرے پیغمبر کا کمال تھا، یہ تیرے نبی کا کمال تھا کہ عبادت خداوندی کے ذریعے تمہیں اللہ سے جوڑا تھا۔ آج بھی مسلمانوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام عبادتوں پر عمل کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ خدا کی قسم اگر ہم نے عبادت خداوندی پر عمل کیا، رب کی عبادت کی، ہمارا رب ہمارا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ دنیا کے لپھنگے اور لوچے جن کو استنجا کرنے کی تہذیب اور تمیز نہیں، یہ آپ کی راہ میں حائل ہو جائے، یہ آپ کو آنکھ دکھا سکے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ قصور میرے بھائی تیرا ہے، تو نے رب کی عبادتوں کو چھوڑا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ بے شک آج صورتحال یہ ہے، میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، کبھی آیا تو یہ دل کا درد آپ کو سناؤں گا۔
ایک درد ہے میرے دل میں، ایک سوز ہے، ایک آگ سی لگی ہے، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، یہ دل کا دکھڑا ہر ایک کو سنا رہا ہوں۔ آج صورتحال صرف نہ یہ کہ ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، او میرے بھائی میں کس طرح کہوں، میرا دل روتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، ہماری نسل ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایمان داؤں پر آ گیا، اور ایک دو نہیں، ہزار لڑکیاں ہیں تیرے ملک کی، بلکہ ملک میں تو لاکھوں لڑکیاں ہیں جو اسلام سے پھر چکی ہیں۔ اس وقت میرا موضوع نہیں، کبھی آیا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری نسل کہاں پہنچ چکی ہے۔ ہم اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے محروم ہوتے چلے جائیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، منظم طریقے پر اگر کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی سلسلہ اس وقت خدا کی دھرتی پر ہے جو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کا نام مدرسہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر منظم طریقے پر صحیح معنی میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو رہی ہے، ان کے عقائد کو محفوظ رکھا جا رہا ہے، تو اس کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسوں سے جو فیض اس وقت مسلمانوں کو ہے وہ کسی دوسری تحریک اور تنظیم سے نہیں ہے۔ بے شک۔ آج ضرورت ہے، اگر تم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے ضروری ہے کہ ان مدرسوں کو بچاؤ۔ نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسل کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، تو نبی کے دیوانوں مدرسوں کو بچانا پڑے گا۔ بچائیں گے انشاءاللہ مدرسوں کو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیسے بچتے ہیں مدرسے؟ خود بچ جائیں گے، چل جائیں گے، یا کچھ کرنا پڑے گا؟ اگر مدرسے چلانے ہیں، مدرسے بچانے ہیں، تو میں صاف صاف کہتا ہوں مسلمانوں، اس کے